بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی کا سکون اس کا گھر ہے کہ اگر گھر کے اندر سکون ہے تو بندہ پرسکون ہی ہے۔ اگر گھر کے اندر سکون نہ ہو، گھر سے انسان کو عزت نہ ملے، تو پھر انسان اپنی باہر کی زندگی میں بھی پریشان رہتا ہے اور غمگین رہتا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، کہ بیوی کیسی رہے، اپنی زندگی کیسے گزارے۔ بیوی کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تاکہ اس کا اپنا گھر پرسکون ہوگا، اس کا شوہر پریشان نہیں ہوگا، اس کے بچے خوشحال ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے ادا کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی بات مانے۔ جب یہ کر لے گی تو اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے تو گزر جا۔ جو عورت یہ کام کرے گی، نمازیں ادا کرے گی، روزے رکھے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا کرے گا، فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی جنتی عورت کی یہ نشانی ہے۔ دوسری حدیث کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو حاجت کے لیے بلائے تو وہ فوراً آ جائے، اگرچہ تنور پر ہو۔ تیسری حدیث کہ بیوی شوہر کے احسانات کی ناشکری نہ کرے، کہ اگر شوہر کے احسانات کی ناشکری کرے گی تو گناہگار ہوگی اور دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ جب وجہ پوچھی گئی کہ اکثریت عورتوں کی جہنم میں کیوں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کی وجہ سے۔ یعنی عورت اپنے شوہر کے خلاف ہی رہے کہ مجھے تو اس نے کچھ دیا ہی نہیں، میری تو یہ قدر کرتا ہی نہیں، ہر وقت رونا رونے والی عورت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، جنت میں نہیں جائے گی۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کا شکریہ ادا کیا کرے اور ناشکری نہ کرے، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر ناشکری کرے گی تو جہنم میں جائے گی، تو لہٰذا عورت کو چاہیے کہ شوہر کا شکریہ ادا کر کے جنت کما لے۔ اور عورت کے لیے لازم ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرے، صاف ستھری رہے، گندی گدیلی نہ بن کر رہے، اور جب صاف ستھری رہے گی تو پھر ہی شوہر کو سکون عطا کرے گی۔ تو یہ بھی شریعت مطہرہ کا اصول ہے۔ اور پھر 5ویں بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کا ساتھ دے، کہ اس کی خوشیوں میں شریک ہو اور اس کی پریشانیوں میں اس کی مدد کرے، اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ وہ ساتھ ہوگی تو شوہر راضی ہوگا اور اپنے شوہر پر اس کی آمدنی سے اور اس کی طاقت سے زیادہ فرمائشیں نہ کرے۔ یعنی جب اس طرح زندگی گزارے گی تو شوہر راضی ہوگا۔ جب شوہر راضی ہوگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ عورت جنتی ہوگی۔ اور آخری حدیث میں آپ کو سناؤں کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے، کوئی باتیں بن جائیں تو اس کو منائے، اس کو راضی کرے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو بھی منائے، کہ اس کو بھی راضی کرے، کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رضا والا معاملہ ہی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی اس کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے کہ جب تک تو راضی نہیں ہو گیا تو میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں۔ اور جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی زندگی اچھی گزرے گی۔ جب زندگی اچھی ہوگی پھر انسان پرسکون رہے گا، دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔